پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں ہیں، جمعہ کا روز ہے، منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام وارد مسجد ہوتے ہیں، ایک صف کو عبور کیا، دوسری صف کو عبور کیا، تیسری صف کو عبور کیا، ابھی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اچانک عقا کے دامن میں امام حسین علیہ السلام کا پیر اڑجتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام تھوڑے ادھر یا ادھر ہونا چاہتے ہیں، فوراً پیغمبر اسلام جو مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جیسے حسین علیہ السلام کی حالت دیکھی فوراً خطبے کو توڑا۔ خطبے کو توڑنے کے بعد صفوں کو عبور کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا، منبر پر پہنچے، امام کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور زانوں پر بٹھانے کے بعد تمام اصحاب سے، تمام مسلمانوں سے، تمام انسانوں سے مخاطب ہو کے کہا، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، اے لوگوں اسے پہچانو، یہ میرا حسین ہے۔ پیغمبر اسلام کیا کر رہے ہیں؟ جمعہ کا روز ہے، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، امام خطبہ بھی خود ہیں، نماز امام جماعت بھی خود ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی آغوش میں لا کر اپنے زانوں پر بٹھایا، زانوں کے بٹھانے کے بعد خطبہ پھر شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، اگر یہ بچے سے پیار ہے، محبت ہے، تو یہ پیار محبت تو گھر میں ہونا چاہیے۔ آپ مسجد میں پیار محبت دکھا رہے ہیں، آپ خطبہ دیتے ہوئے حسین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ یہ لوگوں سے کیوں کہہ رہے ہیں ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، اے لوگوں اسے پہچانو، یہ حسین ہے۔ اللہ کا رسول کون ہے جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی جب تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ ہماری وحی نازل نہ ہو جائے۔ لیکن پیغمبر وہ ہیں جن کی زبان پر وحی الہی کے پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پیغمبر کا انداز الگ ہے، لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں اسے پہچانو، یہ حسین ہے۔ اللہ کے رسول، میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، اللہ کے رسول آپ کو اس کائنات میں کیوں بھیجا ہے؟ جیسے میں نے سوال کیا فوراً قرآن کریم نے اس کا جواب دیا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی وہ خدا ہے جس نے امیین میں، مکے والوں میں ایک کو رسول بنا کر مبعوث کیا، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ کی ذمہ داری قرآن بیان کر رہا ہے کہ آیات کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، لوگوں کے نفسوں کو پاک کریں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول آپ کی ذمہ داری قرآن کی تلاوت ہے، نفسوں کو پاک کرنا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، اے لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے، اے لوگوں اسے پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ اللہ کے رسول اگر آپ کو کہنا ہے تو آپ یہ کہیے یہ قرآن ہے، اس کو پہچانو، اے لوگوں پہچانو یہ دین اسلام ہے، اے لوگوں پہچانو یہ اللہ کا دین ہے، اے لوگوں پہچانو یہ شریعت الہی ہے، اے لوگوں پہچانو یہ نماز ہے، اے لوگوں یہ پہچانو یہ روزہ ہے۔ اللہ کے رسول اگر پہچانوانا ہے تو دین اسلام کو پہچانوائیے، قرآن کریم کو پہچانوائیے، شریعت کو پہچانوائیے۔ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو پہچانو یہ حسین ہے؟ عجب نہیں رسالت آواز دے، جس کے پاس حسین ہوگا اس کے پاس قرآن بھی ہوگا، شریعت بھی ہوگی، دین بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، انسانیت بھی ہوگی۔
جس کے پاس حسین نہیں ہوگا اس کے پاس نہ قرآن ہوگا، نہ دین ہوگا، نہ شریعت ہوگی، نہ اسلام ہوگا، نہ انسانیت ہوگی۔ انسانیت قرآن کریم کا ایک اہم پیغام ہے، اہم موضوع ہے۔ قرآن کریم میں جتنا انسانیت پر زور دیا گیا ہے، انسانیت کے حقوق کو بتایا گیا ہے، انسانیت کے احترام کو بتایا گیا ہے، اتنا زور کسی موضوع پر نہیں دیا۔ قرآن کریم نے انسانیت کا احترام بتایا ہے، انسان کے ساتھ کیسا رہے، والدین کے ساتھ کیسا رہے، زوجہ کے ساتھ کیسا رہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہے، اولاد کے ساتھ کیسا رہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، محلے والوں کے حقوق کیا ہیں، بستی والوں کے حقوق کیا ہیں، مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، تمام چیزوں کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ انسانیت قرآن کریم کا بہترین موضوع ہے۔ آپ دنیا میں کتنی ہی دھارمک کتابیں کیوں نہ پڑھ لیں، کتنی ہی شریعتیں کیوں نہ دیکھ لیں، کتنے ہی مذاہب کیوں نہ دیکھ لیں، دنیا کی سب سے بڑی بڑی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے توریت کو اٹھا لیں، چاہے زبور کو اٹھا لیں، چاہے انجیل کو اٹھا لیں، چاہے رامائن کو اٹھا لیں، چاہے مہابھارت کو اٹھا لیں، لیکن کسی کتاب میں بھی سورہ انسان نہیں مل سکتا، کسی کتاب میں بھی سورہ انسان جیسا کوئی چیپٹر نہیں مل سکتا۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ قرآن کریم میں سورہ انسان موجود ہے، اور سورہ انسان جو موجود ہے وہ سورہ انسان ایرا غیرہ کی شان میں نہیں بلکہ اہل بیت کے گھر میں نازل ہوا ہے، پنجتن کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ میں نے اہل بیت کے گھر میں کہا ہے، اہل بیت کی شان میں نہیں، پنجتن کے گھر میں کہا ہے، پنجتن کی شان میں نہیں، کیونکہ ان پنجتن میں جو سورہ دہر میں پنجتن مراد ہے، ان پنجتن میں پیغمبر اسلام نہیں بلکہ سید کونین کی کنیز فضہ مراد ہے، یعنی شہزادی نے فضہ کی وہ تربیت کر دی کہ قرآن کریم کے سورہ انسان میں فضہ کا قصیدہ جاری ہو گیا۔ تو جو اہل بیت، جو بندگان، جو خاندان رسالت اپنے کردار سے، اپنے اطوار سے، اللہ کی بارگاہ سے سورہ انسان اپنی شان میں منگوا لے، پھر اس گھرانے کے علاوہ انسانیت کہاں مل سکتی ہے؟ اگر انسانیت ملے گی تو پھر اہل بیت کے دروازے پر ملے گی، انسانیت ملے گی تو اہل بیت کے پاس ملے گی۔ اگر یقین نہ آئے تو ذرا 40 ہجری میں مسجد کوفہ چل کے دیکھیے، جس قاتل نے سر پہ ضربت لگائی ہے، علی جیسا امام اسی کو شربت پلا رہا ہے۔ راہ کربلا پہ چل کے دیکھیے، جس حور نے لجام فرس حسین پر اپنا ہاتھ ڈالا ہے، اسی دشمن کے لشکر کو حسین سے راہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر انسانیت مل سکتی ہے تو فقط در اہل بیت پر مل سکتی ہے، ورنہ کوئی اپنے قاتل کو شربت نہیں پلاتا، کوئی اپنے دشمن کو سیراب نہیں کرتا۔ اسی لیے بڑے فخر سے کہا تھا پیغمبر اسلام نے، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، اے لوگوں اسے پہچانو، میرا حسین ہے۔ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو
تمام مورخین نے، تمام محدثین نے تحریر کیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں اسے پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ ہم نے کسی حد تک امام حسین علیہ السلام کو پہچانا ہے، اگرچہ عملی طور سے ہم اقرار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا عمل کاملاً اور کلی طریقے سے ایسا نہیں ہے جیسے ہم اہل بیت چاہتے ہیں۔ ہم یہ مجلس جو برپا کرتے ہیں، یہ جلوس جو نکالتے ہیں، گلی گلی کوچا کوچا یا حسین کرتے ہیں، حسین لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام سے بھی عرض کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول جو آپ نے 1400 سال پہلے کہا تھا اے لوگوں اسے پہچانو یہ حسین ہے، اے اللہ کے رسول ہم بتانا چاہتے ہیں ہم نے کسی حد تک حسین کو پہچان لیا ہے، اب ہماری آوازیں جو ماتم کر رہے ہیں، نوحے پڑھ رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری آوازیں گلی گلی کوچا کوچا میدانوں میں، درباروں میں، بازاروں میں جو ہم لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، ہم بیدار امت کو جگا رہے ہیں، ارے کم سے کم اب تو جاگ جاؤ۔ ہم سوئی ہوئی سماعتوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، لیکن اللہ کے رسول نے کس مجمع میں فرمایا تھا، کس جگہ پر فرمایا تھا؟ مسجد نبوی میں فرمایا تھا، مدینے میں فرمایا تھا، تمام اصحاب کے سامنے فرمایا تھا۔ کیا مدینے میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین نواسہ رسول ہے؟ اگر پہچاننے کا مسئلہ ہے فقط کہ پہچان لو، کیا پورا مجمع یہ نہیں جانتا تھا یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، خاتون جنت کے رفتے جگر ہیں، امام حسن کے بھائی ہیں؟ اللہ کے رسول جو پہچانوا رہے ہیں کہ اسے پہچانو، کیا پورا مجمع نہیں جانتا تھا؟ پورا مجمع جانتا تھا کہ یہ حسین ہیں، لیکن عزیزو جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جانتا شمر بھی تھا، پونی بھی تھا، ہرملہ بھی جانتا تھا، لیکن پہچاننے والا فقط ایک نکلا جس کو ہر کہتے ہیں۔ جاننے والے سب تھے لیکن پہچاننے والے 72 تھے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو پہچانا۔ ایوہ الناس ھذا حسین فارقوہ، پیغمبر اسلام یہی بتانا چاہتے ہیں لوگوں سے پہچانو یہ حسین ہے۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھنا ہوگا، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھنا ہوگا، اگر شریعت کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھنا ہوگا۔ اگر حسین کو نہ سمجھ سکے تو پھر فرقوں میں تو بٹ سکتے ہو، اسلام نہیں مل سکتا۔ لہذا ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پہچانا جائے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں اسے پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ دنیا والوں نے ہر اعتبار سے، ہر انسان نے اپنے اعتبار سے، اپنی لیاقت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ ہر انسان نے یہ چاہا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو جانے بھی اور ان کو پہچانے بھی۔ ایک عیسائی مورخہ لکھتی ہے کہ یہ کائنات اگر بچی ہے تو قربانیوں کی وجہ سے بچی ہے۔ عیسائی مورخہ نے اپنی تحقیق میں، اپنی ریسرچ میں تحریر کیا کہ یہ کائنات اگر بچی ہے تو فقط قربانیوں کی وجہ سے بچی ہے۔ اس کائنات کو بچانے کے لیے سب سے پہلی قربانی سقراط نے دی ہے۔ سقراط نے زہر کا پیالہ پی کر اس کائنات کو بچا لیا، اس نے اپنی قربانی دے دی۔ اس کے بعد کہتی
کی ہے سقراط کے بعد دوسری قربانی جو دی ہے وہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کائنات کو اس طرح سے بچایا کہ اپنے آپ سولی پر چڑھ گئے، پھانسی دے دی گئی عیسائیوں کے اعتبار سے، حالانکہ ہمارے اعتبار سے جناب عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی گئی ہے، ان کی شبیہ کو پھانسی دی گئی ہے۔ جناب عیسیٰ چرخے چہارم پر آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ عیسائی مورخہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پھانسی کے بندے پر چڑھوا دیا اور پھانسی انہیں دے دی گئی، لہذا جناب عیسیٰ کی قربانی نے اس کائنات کو بچایا ہے۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ یہ تمام قربانیاں رائگاں ہو جاتی، یہ تمام قربانیاں برباد ہو جاتی، یہ تمام قربانیاں تباہ ہو جاتی اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنی قربانی